اب دیکھیے یہ حدیث آ رہی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم خاص. چھوٹے تھے، گھر میں آنا جانا سب رہتا تھا، تو گھر میں سرکار جو بات کرتے تھے وہ بھی سنتے تھے، وہ حدیث بھی ان کو معلوم تھی. باہر جو باتیں ہوتی تھیں ان باتوں کو بھی سنتے تھے، تو اندر باہر کی سب حدیثیں ان کی پیش نظر تھی. وہ فرماتے ہیں کہ انہو لیمنعنی ان احدثکم حدیثا کثیرا، حدیث کثیر بیان کرنے سے مجھے یہ بات مانے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تغمد علی کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قصدن میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. دیکھو یہاں سرکار نے من تعمدہ فرمایا، اور ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر ہوا کرتی ہے. سب سے اچھی تفسیر اور توضیح وہ ہوتی ہے جو حدیث کے ذریعے ہو. تو خود اسی حدیث کی دوسری روایت میں من تعمدہ کا لفظ آیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اوپر کی حدیثوں میں جو آیا ہے من کذب علیہ، وہاں قذبہ سے مراد کیا ہے؟ قذبہ عمدن، جس نے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی قصدن، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. پھر یہاں پہ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کثیر الحدیث تھی، تو یہ نہیں کرنا کہ میں صاحب حدیث سے کثیر نہیں ہوں، میں محدث نہیں، بلکہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ سرکار کی اس حدیث کی وجہ سے میں زیادہ حدیثیں روایت کرنے سے احتیاط کرتا ہوں. ابن عقبہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا من یقول علیہ ما لم اقل، جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی ہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. یہاں پر یہ حدیث مکمل ہو رہی ہے. آگے بھی یہ لفظ آ رہے ہیں من کذب علیہ متعمدن فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میری طرف قصدن جھوٹی بات کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. تو من کذب علیہ کے ساتھ آپ متعمدن کا لفظ مانیں، آمدن کے بجائے متعمدن، کیونکہ خود سرکار کی ارشاد میں متعمدن کا لفظ آیا ہے، اس لیے آپ وہی لفظ رکھیں تو زیادہ مناسب ہے. ہم تھوڑی سی گفتگو اب کر دیں. ایک تو یہ حدیث کثیر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے مروی ہے، اس لیے یہ حدیث احادیث سے متواترہ سے ہے. جس حدیث کو کثیر صحابہ کرام روایت کریں اور پھر ان سے بھی کثیر لوگ روایت کریں تو حدیث متواتر کہلاتی ہے. اور حدیث متواتر قطعی اور حتمی اور یقینی ہوتی ہے. تو یہ بات اپنی جگہ پہ حق ہے. اب میں فلیتبوأ مقعدہ من النار کی بھی تھوڑی سی ہم وضاحت کر دیں کہ امر کا صیغہ جو لایا گیا ہے تو یہ امر کا صیغہ وجوب بتانے کے لیے نہیں ہے. اصول فقہ کی کتابوں آپ نے پڑھا ہوگا کہ امر صیغہ بہت سے معنی کے لیے آتا ہے. جہاں وجوب کے لیے بنے گا تو حقیقت تو یہی کہ وجوب کے لیے ہے، جہاں وجوب کے لیے نہ بن سکے تو پھر اس کو دوسرے معنوں پر محمول کریں گے. تو یہاں پر یہ توبیخ کے لیے اور توبیخ کے لیے ڈانٹ اور فٹکار کے طور پر کہ جو ایسا کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. جیسے پولیس اعلان کرتی ہے کہ جو یہ کام کرے گا تو وہ جیل میں جانے کے لیے تیار ہو جائے. تو یہ مطلب تھوڑا نہ ہے کہ کوئی وہ کام کر کے اور تیار ہو جائے کپڑے پہ پہن کر کہ اب جیل چلنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیل میں جانے کا وہ حقدار ہو گیا ہے اور پولیس پکڑے گی تو اس کو جیل میں ڈال دے گی. تو وہی مطلب ہے کہ وہ جہنم میں جانے کے لیے تیار رہے. جیسے قرآن پاک میں فرمایا گیا کونوا قردۃ خاسئین، وہ جاؤ بندر دھتکارے ہوئے. تو کوئی اپنے اختیار سے بندر ہو جائے گا وہ تذلیل کے طور پر ہے، یہ توبیخ کے طور پر ہے. یا جیسے اپنے عرف میں لوگ بولتے ہیں کہ کسی نے کوئی بہت رذیل کام کر دیا تو کہتے ہیں کہ چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ. تو کوئی چلو بھر پانی میں ڈوبے گا اور حکم دیا جا رہا ہے کہ ڈوبو اور ڈوبنے کے بعد مرو، تو یہ اپنے اختیار کی چیز ہے کہ چلو بھر پانی میں کوئی ڈوب جائے اور پھر مر بھی جائے. نہیں، یہ تذلیل کے لیے ہے کہ تم نے ایسا رذیل کام کیا ہے کہ تم کو پانی نہ ملے تو اتنے ہی پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے. تو امر کا صیغہ
کبھی تذلیل کے لیے آتا ہے، کبھی توبیخ کے لیے آتا ہے، اور جہاں وجوب کے لیے بن سکے تو وہاں وجوب کے لیے بھی آتا ہے۔ اب آگے ہم چلتے ہیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تسموا باسمی، میرے نام پر نام رکھو۔ میرا نام محمد ہے، اپنا نام، اپنے بال بچوں کا نام محمد رکھو۔ احمد ہے تو احمد رکھو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ذاتی ہیں، تو یہ دونوں نام تم رکھ سکتے، لیکن ولا تقتنوا بکنیتی، میری کنیت پر کنیت مت رکھو۔ اب عام بول چال میں کنیت بولتے ہیں، یہ غلط ہے کنیت، مگر سب کی زبان پر یہی رائج ہے، تو اب الغلط العام فصیحون کے تحت آپ لوگ کنیت بول سکتے ہیں۔ صحیح لفظ کنیت ہے، کنیت۔ تو کم سے کم عربی پڑھتے وقت تو کنیتی پڑھیے، کنیتی مت پڑھیے گا۔ اور ولا تقتنوا بکنیتی، اور میری کنیت پر کنیت نہ رکھنا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم۔ سرکار نے ایسا کیوں فرمایا؟ اصل میں پہلے یہ معروف تھا، اور آج بھی یہ عرف ہے کہ کسی بڑے کا نام لے کر نہیں پکارا جاتا، اے فلاں اے فلاں اے فلاں نام لے کر کے نہیں پکارا جاتا۔ لیکن جو اس کی کنیت ہے تو کنیت سے پکارا جاتا ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت تھی ابو القاسم، تو لوگ ان کو ابو القاسم کا پکارتے تھے، یا ابو القاسم صلی اللہ تعالی وسلم۔ کنیت سے پکارنا ادب و احترام ہے، اور نام لے کر پکارنا یہ بے ادبی ہے۔ جیسے بہت سے لوگ ہیں کہ ان کا اپنا ایک تخلص ہوتا ہے، تو تخلص سے پکارنا درست ہے، اور نام سے پکارنا بے ادبی ہے۔ کچھ لوگوں کا تخلص بھی نام کے درجے میں ہو جاتا ہے، تو پھر ان کو تخلص سے بھی نہیں پکارنا چاہیے۔ جیسے علامہ رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام عبد الرشید تھا، تخلص ارشد تھا، لیکن ارشد القادری سے ہی وہ ایسا مشہور ہو گئے کہ لوگ یہی سمجھتے رہے کہ ان کا نام ارشد ہے۔ تو ایسے شخص کو جن کا تخلصی نام کے قائم مقام ہو جائے تو ان کو تخلص سے بھی نہیں پکارنا چاہیے۔ مگر جیسے اجمل ہیں، بیکل ہیں، تو اجمل صاحب، بیکل صاحب کہہ کے آپ پکار سکتے ہیں۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، تو کسی نے کہا یا ابو القاسم، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مڑے، کیا بات ہے؟ تو کہتا کہ نہیں، میں نے آپ کو نہیں بول پکارا ہے، وہ دوسرے ابو القاسم ان کو۔ اس موقع سرکار نے فرمایا تھا تسموا باسمی، میرے نام پر نام رکھو، لیکن میری کنیت پر کنیت اپنے بچوں کی مت رکھنا۔ اور ایک بڑی عظیم بات سرکار فرما رہے ہیں، ومن رآنی فی المنام، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان لا یتمثل فی صورتی، میری صورت نہیں اختیار کر سکتا۔ شیطان کسی بھی صورت میں اپنے کو ڈھال لیتا ہے، مگر رسول اللہ کی صورت میں اپنے کو نہیں ڈھال سکتا ہے۔ اس لیے جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو مجھے کو دیکھا، اس نے شیطان کو نہیں دیکھا۔ اور اس کے بعد وہی حدیث ہے کہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ باب کتابت العلم، علم کو لکھ لینے کے بیان۔ علم کی بات کو لکھ لینا چاہیے۔ آج آپ نے کچھ پڑھا، ہم نے پڑھایا، ہمارے اور آپ کے ذہن میں محفوظ ہے، کل وہ بات نکل سکتی ہے۔ اسی لیے یہ حکم ہے کہ قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر کے قید کر لو۔ اب وہ علم بھاگنے والا نہیں ہے، ورنہ علم جو ہے ایک پرندہ ہے، لکھو گے نہیں تو جیسے موقع ملے گا تمہارے ذہن سے وہ غائب ہو جائے گا۔ اس میں بس اتنی سی بات بیان کی گئی ہے، مگر اس کے ثبوت میں جو حدیث آ رہی وہ حدیث بہت اہم ہے۔ ابو جحیفہ یہ صغار صحابہ سے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا حل عندکم کتاب، یعنی کتاب خاص، آپ کے پاس کوئی مخصوص کتاب ہے جو سرکاری طرف سے آپ کو ملی ہو؟ فرمایا نہیں تو
الا کتاب اللہ، ہاں اللہ کی کتاب ہے قرآن مقدس، اور فہم اوتیہ رجل مسلم، یا وہ سمجھ اور دانائی ہے جو کسی مرد مسلم کو عطا کی جاتی ہے، تو اللہ نے مجھے کتاب اللہ کے اور حدیث رسول اللہ کی فہم اور دانائی کی بے پناہ صلاحیت بخشی ہے۔ اور معافی حاضر صحیفہ، یا جو کچھ اس صحیفے میں علم ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ تو تین چیزیں بتائی انہوں نے کہ کتاب اللہ ہے یعنی قرآن مقدس، اور اللہ تعالیٰ کی خدا داد فقہ و فہم ہے جو کسی مرد مسلم کو اللہ عطا فرماتا ہے، اور تیسری چیز کیا ہے، اس صحیفے کے اندر جو کچھ ہے وہ ہے۔ تو ابو جحیفہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اس صحیفے میں کیا ہے، تو فرمایا العقل، دیت سے مراد کیا ہے، خون بہا، یعنی دیت کے احکام۔ کسی نے خطاً کسی کو قتل کر دیا، مثلا تیر چلایا تھا کسی شکار کی طرف، یا بندوق چلایا کسی شکار کی طرف اور لگ گیا کسی انسان کو غلطی سے، تو اس پر اس کا خون بہا دینا لازم ہوتا ہے۔ اسی خون بہا کو عربی میں عقل کہتے ہیں، اور مراد ہے احکام عقل یعنی دیت کے احکام۔ وہ فکاک الاسیر، اور قیدی کوئی قید میں ہو تو قیدی کو چھڑانے کا حکم ہے اس کے اندر، کہ قیدی کو چھڑائیں گے تو اس کی کیا فضیلت ہے۔ اور تیسری چیز ایک اور ہے کچھ، تو قیدی کو چھڑانا چاہیے، اور دیت کے احکام یہ اس صحیفے کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خاص بات جو راز کی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے بطور سر و راز ہم کو بتائی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ما فی حاضر صحیفہ اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں علم کی بات لکھی گئی ہو، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ علم کی بات لکھ لینی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرورت اتنی نہیں تھی کہ یاد رکھنے کے لیے اپنے کتاب میں لکھیں، یادداشت میں لکھیں۔ انہوں نے کیوں لکھا؟ اپنے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ محفوظ رہے گا تو بعد کی امت کے لیے وہ کام آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان خزاعۃ قتلوا، قبیلہ خزاع کے لوگوں نے قبیلے بنو لیث کے ایک آدمی کو فتح مکہ کے سال قتل کر دیا، بقتیل منہم، اپنے ایک قتیل کے بدلے میں۔ اصل میں قبیلے بنو لیث کے لوگوں نے کچھ لوگوں نے قبیلے خزاع کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جو قاتل ہے تو قصاص میں اس قاتل کو قتل کیا جائے یا اس سے دیت لی جائے، اور قتل بھی ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے قصاص میں، بلکہ حاکم کرے گا جو بھی حاکم ہو۔ تو ایک تو ان لوگوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا، پھر دوسرے اس سے مطلب نہیں رکھا کہ قاتل کون ہے، بس یہ تھا کہ انہوں نے ہمارے آدمی کو قتل کیا تو ہم بھی ان کے ایک آدمی کو قتل کریں گے، اس لیے انہوں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ اس وقت تک احکام اسلام خوب پھیلے نہیں تھے، ہر شخص تک احکام اسلام پہنچے بھی نہیں تھے۔ اس کی خبر ہوئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، تو اپنی سواری پہ سوار ہو کر تشریف لے گئے اور آپ نے یہ خطبہ دیا، ان اللہ حبس عن مکہ القتل، اللہ نے مکہ معظمہ سے قتل کو روک دیا ہے، کیونکہ مکہ معظمہ حرم ہے اور حرم شریف میں کسی کو قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ابھی آپ نے اس کی پوری تفصیل پڑھی۔ اب الفیل، یا سرکار نے فرمایا فیل کو روک دیا ہے، یعنی اب کوئی ہاتھی اس کے اوپر یہاں پہ حملہ نہیں کرے گا، ہاتھی کا حملہ اب نہیں ہوگا۔ یہاں محمد سے مراد محمد بن اسماعیل بخاری ہیں۔ محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں کہ وجعلوہ علی الشک، اس کو بطور شک لوگ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو القتل فرمایا یا الفیل کرا۔ قال ابو نعیم القتل اب الفیل وغیرہ یقول، ابو نعیم نے تو القتل اب الفیل کہا شک کے طور پر، اور دوسروں نے الفیل کہا۔ وصلت علیہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم والمؤمنون، اور مکہ پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اور مومنین مسلط کر دیے گئے تھے۔ سنو، انا لم تحل لأحد قبلی، یہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا،
اور میرے لیے بھی دن کی 1 ساعت میں حلال ہوا تھا، وہی طلوع آفتاب سے لے کر کے عصر تک۔ وہ انہا ساعتی حاضر، اور بے شک مکہ معظمہ آج کی اس گھڑی میں حرام ہے۔ لا یخترا شوکھا، شوک میں نے کانٹا، نہ اس کا کانٹا کاٹا جائے، نہ اس کے درخت کاٹے جائیں۔ ولا تلتقط ساقطتها، ساقط میں نے گری پڑی چیز، اور نہ اس کی گری پڑی چیز اٹھائی جائے الا لمنشدین، مگر جو اعلان کا ارادہ رکھتا ہو وہ اٹھا سکتا ہے۔ فمن قتل، یہ بیان کرنے بعد سرکار نے فرمایا کہ من قتل، جو قتل کیا گیا ہے وہ یعنی اس کے اولیاء کو 2 باتوں کا اختیار ہے، 2 باتوں میں سے وہ ایک بات اختیار کر لیں، اما یوقل، یا تو انہیں دیت دے دی جائے خوبہ، و اما یقاد، یا وہ مقتول کے اولیاء سے قصاص لے لیں، یہ جو قاتل ہے قاتل کو قتل کر دیا جائے۔ تو دونوں باتوں کا اختیار ہے، یہ قاتل سے قصاص یا خون بہا۔ تو یہ فیصلہ ہو گیا۔ اس کے بعد سنیے، اہل یمن سے ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا، جب یہ بات سنی تو بہت اہم بات تھی، تو انہوں نے کہا حضور اکتب لی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھ کو لکھ کر دے دیجیے، یعنی بڑی اہم بات ہے یہ۔ تو سرکار نے فرمایا اکتبوا لابی فلاں، ان کا نام ابو شاہ تھا، ابو شاہ کو لکھ کر دے دو۔ فقال رجل من قریش، تو وہ اسی یہ معلوم ہوا کہ علم کی بات کو لکھ لینا چاہیے، اور خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ فقال رجل من قریش، سرکار نے یہ فرمایا تھا کہ اس گھڑی مکہ حرام ہے، نہ اس کا کانٹا توڑا جائے، نہ اس کا درخت کاٹا جائے۔ تو اس پر قریش ایک صاحب نے کہا الا الاسخر، اور دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی تھی، عرض کی تھی یا رسول اللہ اسخر کا استثناء کر دیجئے، یعنی ٹھیک ہے کہ نہ کانٹا کاٹا جائے توڑا جائے، نہ درخت کاٹے جائیں، مگر ازخر یعنی ازخر کو کاٹا جا سکتا ہے یا رسول اللہ، یہ اجازت دے دیجئے۔ فإن نجعلہ، کیونکہ ہم اسے اپنے گھروں میں ڈالتے ہیں اور اپنی قبروں میں بھی بچھاتے ہیں، تو مطلب یہ کہ ہماری ضرورت کی چیز ہے۔ یہ ایک خوشبودار ازخر جو ایک خوشبودار گھاس ہوتی تھی، جس کو کوئی کسی کا انتقال ہو جائے تو قبر میں بچھاتے تھے، اور اپنے گھروں میں بھی مختلف حیثیتوں سے اس کو استعمال کرتے تھے۔ یہ ان کی حاجت کی چیز تھی، تو بوجہ حاجت اس کو مباح کرنے کی اجازت چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الا الاسخر، الا الاسخر، سوائے اسخر کے، سوائے اسخر کے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ جس کے لیے آپ جو چیز چاہیں حلال کر دیں اور مباح فرما دیں۔ سرکار نے پہلے ساری چیزوں کو حرام کر دیا تھا کیونکہ مکہ حرام ہے، مگر جب بعض صحابہ نے ضرورت پیش کی، قوم کی یہ ضرورت ہے، سرکار اس کو مباح رہنے دیجیے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مباح کر دیا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صرف قانون بتانے والے نہیں ہیں بلکہ قانون ساز بھی ہیں۔ عبداللہ بن عباس سے روایت فرماتے ہیں کہ لمش تدا نہیں کچھ یہ سمیت، یہ ہے وہب بن منبہ عن اخی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ سے فرماتے ہوئے سنا، ما من اصحاب النبی صلی اللہ تعالی وسلم، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں مجھ سے زیادہ کثیر الحدیث کوئی نہیں ہے، ان کی حدیثیں 5000 سے زیادہ ہیں کتب حدیث میں، مجھ سے زیادہ کثیر الحدیث کوئی نہیں ہے سوائے عبداللہ بن عمرو بن عاص کے، کیونکہ وہ سرکار جو حدیثیں سنتے تھے وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا، اس لیے ان کی حدیثیں زیادہ ہو گئیں اور میری حدیثیں کم ہو گئیں۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ علم کی بات کو لکھ لینا چاہیے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ کثیر الحدیث تھے، مگر وہی احتیاط کی بات ہے کہ احتیاط کی وجہ سے انہوں نے روایت کم کیا۔ اب ایک بڑی عظیم حدیث آ رہی ہے،
یہ حدیث آگے بھی آئے گی. ابن عباس سے روایت ہے کہ لما اشتد بالنبی، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیماری شدید ہو گئی، یہ اخیر مرض وصال کی بات کر رہے ہیں، تو اس وقت سرکار بڑی تکلیف میں تھے. اس موقع فرمایا یہ تو نہیں بے کتاب، کاغذ لاؤ کہ اکتب لکم کتابا، کہ میں تمہارے لیے کچھ ہدایت لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ گمراہ نہیں ہوگے. تو حضرت عمر نے عرض کی کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تکلیف غالب ہے، یعنی آپ سخت تکلیف اور مشقت میں ہیں، اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے جو ہمارے لیے کافی ہے. فاختلفوا، تو صحابہ میں آپس میں اختلاف ہوا کہ کاغذ دیا جائے کہ نہ دیا جائے. وکثر لغط، اور شور شغب زیادہ ہونے لگا. تو حضور نے فرمایا قوم عنی، میرے پاس سے اٹھ جاؤ، اور میرے پاس باہم نظام مناسب نہیں ہے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کرتے ہوئے نکلے، ان رضیت کل رضیہ، بڑی مصیبت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کے لکھنے کے درمیان حائل ہوئی. اس حدیث سے اتنا ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے دنیا سے جاتے جاتے بھی علم کی بات کو لکھنے کی خواہش ظاہر کی. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ علم کی بات کو لکھ لینا چاہیے. رہ گیا یہ مسئلہ کہ سرکار نے مانگا لکھیں، لاؤ کچھ ہم لکھوا دیتے ہیں. سرکار لکھنا نہیں جانتے تھے تو سرکار لکھواتے. لکھوانے کے لیے منگایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے یہ فرمایا کہ سرکار پر مشقت اور بیماری کی تکلیف غالب ہے اور کاغذ نہیں دیا. تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے، اس سلسلے میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مکتوبات میں بڑی شاندار گفتگو کی ہے. کبھی اس کتاب میں آپ یہ بات دیکھیں تو پڑھ لیجئے گا. میں نے بھی زبان تعلیمی میں پڑھا تو اس کو اچھی گفتگو ہے. ہم یہاں مختصراً یہ بتا دیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن پاک نازل ہوا اور خود قرآن پاک نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اے محبوب، اللہ فرماتے ہیں محبوب میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت مکمل کر دی اور تمہارے لیے دین کیا ہے، اتممت علیکم نعمتی اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. تو جب دین مکمل ہو گیا تو اب مزید کچھ بیان کی ضرورت نہیں تھی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام انہی میں سے کچھ باتوں کو خاص طور پر بیان کرنا چاہتے تھے کہ جو خاص باتیں ہیں ان کا تم لوگ خیال رکھنا. اور وہ خاص بات کیا ہے؟ دوسری حدیثوں میں سرکار نے وہ سب بھی بتا دیا ہے کہ ایک تو نماز اور ایک غلام، کہ نماز کو مت چھوڑنا اور غلاموں کے ساتھ مہربانی کرنا. تو چونکہ ساری بات دین مکمل ہو چکا تھا، سارے احکام رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے بتا دیے تھے، اور اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تاکید مزید کے لیے کچھ لکھوانا چاہ رہے تھے. اور حال یہ تھا کہ سرکار بیماری کی شدت کی وجہ سے بڑی مشقت میں تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ سرکار کو آرام کرنے دو. رہ گیا مسئلہ حضرت عبداللہ بن عباس کا. تو یہ صغار صحابہ میں سے ہیں، ان کی عمر ابھی بہت کم تھی، تو انہوں نے جذباتی انداز سے یہ بات کہی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مقابل ان کی جذباتی گفتگو کا اعتبار نہیں ہوگا. اب اس کے بعد باب العلم والعزت بالعلم، انشاءاللہ اب کل سے یہاں سے ہم سب شروع کریں.